اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا لاڈلا پیدا کیا ہے، اپنے اس لاڈلے کو خوش رکھنے اور اس کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے لیے دنیا میں انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا فرما دیں، اور ان مخلوقات کے بارے میں اس نوع انسان کو بھرپور علم بھی عطا کر دیا ہے۔ اب یہ علم انسان کی فطرت میں موجود نہیں، یہ علم ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو فراہم کیے گئے اس علم میں سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انجیر کے 35 حیران کن فائدے، جنہیں جان کر آپ آج ہی سے انجیر کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ اور سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ انجیر کو بنگالی میں انجیر، عربی میں تین اور انگلش میں فگ، یمنی میں بلس، سنسکرت، ہندی، مراٹھی اور گجراتی میں انجیر اور پنجابی میں انجیر کہتے ہیں۔ اس کا نباتاتی نام فیک کیریکا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہوتی ہے، اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت استعمال ہوتی ہے اور دستیاب ہے، اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے، اگرچہ یہ برِ صغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان طبیب یا ایشیائی کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری طرف سے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ملے گی۔ تو چلتے ہیں انجیر کے ان فائدوں کی طرف، جن کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتی ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتی ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتی ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے، یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرف پھول جائے گی۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے والا شخص کینسر اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر جسم میں کولیسٹرول کم کرتی ہے اور وزن بڑھنے نہیں دیتی۔ جنسی کمزوری کے علاوہ ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے بھی انجیر کی افادیت نمایاں ہے۔
انجیر کھانے والے شخص کے گردے یا مثانے میں پتھری نہیں بنتی اور بنی ہوئی پتھری انجیر کھانے سے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ انجیر معدے کی صحت اور تندرستی کے لیے ایک مجرب نسخے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، ایک ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کی ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے، جسے فربہ ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 قطرے برف پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتی ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتی ہے۔ جن لوگوں کی ضعف دماغ یعنی دماغی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں، ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام معلومات آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہیں۔ صحت کے کسی بھی مسئلے میں اپنے معالج سے مشورہ کے بغیر اسے بطور دوا استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر شخص کی طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔